السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ اس سے پہلی ویڈیو میں نے آپ سے آپ کو سوالوں کے جواب دیے تھے، پھر اس ویڈیو میں اب میں آپ سے سوال کروں گا۔ تو اس ویڈیو میں نے نماز کے چند فضائل بیان کیے تھے، پھر کچھ رہ گئے تو وہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو شروع کرتے ہیں، پہلے نماز کے فضائل، پھر اس کے بعد سوال کروں گا انشاءاللہ آپ لوگوں سے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں سے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے بھی گرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جتنے بھی پاک ہو جائے نا، ٹھیک ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس پاکی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جتنے بھی بندہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، ہر ٹائم مطلب نہائے دھو، ہر ٹائم بندہ صاف ستھرا، اگر نماز بندہ نہ پڑھتا ہو نا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو آگے ایک اور حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور گہرا ہو، اور وہ اسی میں روزانہ 5 وقت غسل کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ بندہ جتنا بھی پاک ہو جائے، اگر وہ نماز نہ پڑھتا ہو نا تو اس کی پاکی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، صحیح ہے۔ باقی اگر آپ کے کپڑے میلے ہیں، کچیلے ہیں، لیکن پاک ہو، آپ نماز پڑھتے ہو، تو بہتر ہے ان کپڑوں سے جو آپ صاف ستھرے ہیں لیکن آپ نماز نہیں پڑھتے، پاک نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے کپڑے، تو ان سے بہتر ہے آپ کے میلے کچیلے کپڑے۔ تو اس لیے کپڑے بھی صاف پہننے چاہیے ہر ٹائم، مطلب ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے خوشبو لگا کے بندہ نماز پڑھے، تاکہ جب بندہ خوشبو لگاتا ہے تو دل میں خوشی سی محسوس، جب انسان کا دل خوش ہوتا ہے تو پھر نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ پھر آگے ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے عہد کر لیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کیا، کہا کہ بھئی میں نے آپ کی امت پہ 5 نمازیں فرض کیا، اور میں نے اس سے عہد بھی کیا کہ جو شخص 5 نماز ہر مطلب ایک وقت پہ پڑھے گا، تو جو شخص ان 5 نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے تو اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔ مطلب ہے کہ ذمہ داری اللہ پاک خود لیتے ہیں، جو 5 نمازیں پڑھتا ہو خود اللہ پاک جب ذمہ داری لے تو پھر بچے کچھ نہیں ہے، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو پھر مجھے پر اس کا کوئی ذمہ داری نہیں، پھر اس کا مجھے پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ جب اللہ پاک اس چیز کی ذمہ داری نہیں لے سکتا پھر تو کوئی نہیں، جب جس نے دنیا بنائی ہے تو وہ خود ذمہ داری لے رہا ہے، تو پھر سمجھو کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے نماز۔ اور یہ اسلام میں بندہ جب داخل ہو جائے تو سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لے، جب اسلام قبول کر تو سب سے پہلے رکن نماز ہے۔ تو جب بندہ نماز نہ پڑھے تو پھر اس کی تو دنیا اور آخرت دونوں ہی بیکار۔ تو آگے ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے، میں نے کہ نفاق سے بری ہونے کا، کہ مطلب جو شخص اخلاص کے ساتھ، وہ بھی اخلاص کے ساتھ 40 دن تک نماز جماعت مطلب ہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھے، ایک تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو، تو اس پہ جہنم کی آگ جو ہے نا حرام ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب بنے گی۔ جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ ہے۔
اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہی سب سے بڑے کافر ہیں، فرعون، حامان۔ جب ان کے ساتھ ٹھکانہ ہو جس کے، تو پھر دنیا تو اس کی ویسی بھی بیکار ہوگی جو نماز نہیں نہ پڑھے، دنیا آخرت تو ویسے آخرت میں تو ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ شیطان کا دوست جب بن جائے تو پھر جس کا بندہ دوست ہوتا ہے پھر اسی کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یار اب اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ یار باقی جو کام کرو یا نہ کرو نا، نماز ضرور پڑھا کرو۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے ایک تو ہم گناہ کرتے ہیں، اوپر سے نماز نہیں پڑھتے۔ چلو ہم گناہ ہو جائے پہلا، کیونکہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، جو بندہ نمازی ہو نماز پڑھتا ہے، پھر اس سے اللہ پاک گناہوں سے اس کو بچاتا ہے۔ یہ نماز ایک ایسی چیز ہے۔ چلو ہم گناہ ہو بھی جائے تو پھر ہم یار سوچتے ہیں گناہ ہو گیا، اگلی بار پھر توبہ لازمی ہے، پھر نماز ہو گیا۔ جس طرح ہمیں کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اوپر سے ہم نماز بھی نہیں پڑھتے، تو پھر اس کا اثر کچھ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا ایک دفعہ گناہ ہو گیا، پھر اللہ پاک سے نماز اسی وقت، نماز کی طرف آپ وضو کر کے نماز پڑھ کے اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، تاکہ آپ کے جو گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے دل پہ ایک سیاہ چھوٹا سا نقطہ پڑ جاتا ہے، جب وہ دوسری نماز نہیں پڑھتا پھر اس سے زیادہ ہو جائے، پھر اس سے جب اس طرح نمازیں چھوڑتا جاتا ہے تو اس کا دل مطلب نقطے لگتے لگتے بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس پہ کوئی چیز، کسی چیز کے بھی اثر نہیں ہوتا، اس کی طرف آپ اس کو کہو گے یار یہ کام آپ غلط کرتے ہو، یہ کام، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ آپ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھا کریں۔ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، آپ لوگ بھی کوشش کریں۔ تو اب چلتے ہیں انشاءاللہ آگے سوال کی طرف، جو آج میں نے آپ لوگوں سے سوال کرنے، پھر جو فضیلت رہ گئے ہیں اور حدیث رہ گئے ہیں میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو اور اگر پہلے چلتے ہیں سوالوں کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1، دعا کون سنتا ہے؟ سوال نمبر 1 ہو۔ سوال نمبر 2، زندگی اور موت کون دیتا ہے؟ سوال نمبر 3، ہم اپنا سر کس کے سامنے جھکاتے ہیں؟ اور سوال نمبر 5، اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ اسلام جب قبول کر لے تو اس کے بنیادی حقوق کون کون سے ہیں، اور توحید کا مطلب کیا ہے؟ یہ 5 سوال ہیں آج کے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں دوستوں کے ساتھ، تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو، ساتھ میں آپ کے دوستوں کا بھی فائدہ ہو۔ شاید کوئی ایسی بات ہو جو ان کے دل پہ لگے، ان کا بھی کام ہو جائے گا، میرا بھی ہو جائے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی ثواب ملے گا۔ باقی اگر آپ یوٹیوب چینل پہ نئے آئے ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر دو، تاکہ اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرو تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور باقی اتنا ہی کہنا تھا آپ لوگوں سے، بس آپ سپورٹ کریں تاکہ آگے مزید اچھی ویڈیو آپ کے لیے میں لاؤں، اچھے سوال، اچھی باتیں، احادیث آگے۔ پھر اب اس کے بعد جیسے میں نے پہلے کلمے کی فضیلتیں بیان کی تھی، پھر اب نماز کی، پھر اس طرح وضو، نماز جنازہ، اس کے فضائل، پھر اس کے جو فرض ہوں گے سنتے ہوں گے، ایسے مطلب ہے کہ چلتا رہے گا نظام جب تک میں زندہ ہوں، مطلب ہے کہ۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں۔ چلتے ہیں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو۔